بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 157، اور اس سبق میں حج کا طریقہ مکمل ہو گیا تو ایک فصل صاحب ہدایہ لے کر آئے ہیں جس میں 3 متفرق مسائل ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے وقوف عرفہ سے متعلق۔ وقوف عرفہ اگر پورا وقت اس میں وقوف میں نہ گزرا ہو، تھوڑا سا گزرا ہو تو اس کے احکامات ہوں گے۔ اسی طریقے سے عورت کے حج اور مرد کے حج میں فرق ہے، احرام میں فرق ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ دوسرے کی طرف سے احرام باندھ دیا تو کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 3 مسائل انشاءاللہ اس متفرق فصل کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ تو اذا لم يدخل المحرم مکہ وتوجہ الى عرفات ووقف بها على ما بینا، ایسا ہے کہ محرم مکہ کے اندر گیا ہی نہیں ہے اور مکہ میں داخل ہوئے بغیر وہ عرفات کی طرف چلا گیا اور وہاں پہ جا کر وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو کر دیا، لا ما بینا، اسی ترتیب پر جو وقوف عرفہ کے احکامات ماقبل میں گزر گئے۔ فرماتے سقط عنہ طواف القدوم، طواف قدوم اس سے ساقط ہو جائے گا۔ تو اس شخص کے لیے تھا جو مکہ جائے، یہ تو گیا نہیں۔ لأنہ شرع فی ابتداء الحج علی وجہ، کیونکہ طواف قدوم مشروع ہے حج کے ابتداء میں اس طور پر کہ یترتب علیہ سائر الافعال، اسی کے اوپر پھر سارے افعال مرتب ہوتے ہیں کہ طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آگے کے اعمال کرنے ہیں۔ فلا یکون الاتیان بہ، اس طواف قدوم کا لانا لا غیر ذالک الوجہ، اس صورت کے علاوہ کہ بعد میں اس کو لے کر آئیں، یہ سنت نہیں ہوگا۔ فلا شیء علیہ بترکہ، اس کو چھوڑنے پر کچھ چیز بھی لازم نہیں ہوگی، لأنہ سنت، کیونکہ وہ سنت تھا۔ وبترک السنت لا یجب الجابر، اور سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی کفارہ یا دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ ومن ادرک الوقوف بعرفہ ما بین زوال الشمس من یومها الى طلوع الفجر من یوم النحر، اگر کسی نے وقوف عرفہ کو پا لیا یوم عرفہ کے دن سورج کے زائل ہونے کے بعد سے لے کر من یومہا، اسی دن سے الی طلوع الفجر من یوم النحر، یعنی رات بھی اور اگلے 10 ذی الحجہ یوم نحر کی صبح صادق کے طلوع ہونے تک، یہ جو بیچ کا وقت ہے، اس وقت کے اندر اس نے اگر پا لیا فقط ادرک الحجہ، بلکہ اس نے حج کو پا لیا۔ یعنی 9 ذی الحجہ کی ظہر کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق ہونے تک جو بیچ کا وقت ہے، ان میں سے کسی ایک وقت میں اگر وقوف عرفہ کو پا لیا تو لہٰذا حج کو پا لیا، کیونکہ یہ بنیادی رکن ہے۔ فاول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا، سب سے اول وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے احناف کے نزدیک وقوف عرفہ کا، یعنی یوم عرفہ کے دن۔ لما روی ان النبی علیہ السلام وقف بعد الزوال وہذا بیان اول الوقت، یہ اول وقت ہے کہ تو ظہر کے بعد یعنی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وقال علیہ السلام، اللہ کے رسول نے فرمایا، من ادرک عرفۃ بلیل فقد ادرک الحج، جس نے اگر رات کو بھی عرفہ کو پا لیا یعنی وقوف عرفہ کو پا لیا، وہاں پہ جا کر وقوف کر لیا، اس نے حج کو پا لیا۔ ومن فاتہ عرفۃ بلیل، اور اگر کسی نے رات کے وقت وقوف عرفہ کو فوت کر دیا، رات کو بھی نہیں پایا، فقد فاتہ الحج، اس کا حج فوت ہو گیا۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اپنی جامع ترمذی کے اندر، اور حدیث نمبر 889 ہے۔ هذا بیان آخر الوقت، اور یہ جو لیل ہے اس میں یعنی اس روایت کے اندر آخری وقت اس کا مراد ہو گیا، اور یعنی اول وقت بھی اور آخری وقت دونوں ثابت ہو گئے۔ ومالک رحمہ اللہ ان کان یقول، امام مالک رحمہ اللہ اگرچہ یہ فرماتے ہیں کہ ان اول وقت ہی بعد طلوع الفجر، یعنی وقوف عرفہ کا اول وقت 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر کے طلوع ہونے کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد ہے، بعد طلوع الشمس، یا سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہے۔ فهو محجوج علیہ بما روینا، اس کے خلاف
یہ حجت ہے وہ روایت جو ابھی ہم نے روایت دی، یعنی یہ مقبل کی روایت جس میں یہ ہے کہ وقوف عرفہ زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو یہ اس کے اول وقت کا پتہ چل گیا، اور اس روایت کے اندر اس کے آخری وقت کا پتہ چل گیا۔ فرماتے یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ کے اول وقت کے لیے حجت ہے۔ ثم اذا وقف بعد الزوال، یاد رکھیں یہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ کا جو مسلک لکھا ہوا ہے کہ ان کے نزدیک صبح صادق کے بعد وقت شروع ہوتا ہے وقوف عرفہ کا، یہ بات دیکھا جائے تو کتب میں نہیں ملتی مالکیہ کی، اور ان کے نزدیک بھی وہ احناف کے مطابق زوال کے بعد ہی وقت شروع ہوتا ہے۔ ثم اذا وقف بعد الزوال، اور اگر کسی نے وقوف عرفہ کیا زوال کے بعد، افاظ من ساعته، آتے ہی فوری طور پر واپس آ گیا، فوری طور پر وہاں سے کوچ کر گیا، حناف کے نزدیک بھی کافی ہے، لأنہ علیہ السلام ذکرہ بکلمۃ او، کیونکہ روایت کے اندر او ہے، فإنہ قال، فرمایا الحج عرفہ فمن وقف بعرفۃ ساعۃ من لیل او نہار، کسی نے اگر ایک گھڑی گزار دی رات کی یا دن میں کسی ایک وقت کی، فقط تم حجہ، اس کا حج تام ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج تام ہو جائے گا اگرچہ تھوڑا سا وقت بھی گزارا ہو۔ امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا عروۃ مدرس سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه، وہی کلمۃ التخییر، اس میں او جو ہے یہ کلمہ تخییر کا ہے، یعنی دن کے وقت یا رات کے وقت کوئی ایک گھڑی ہو۔ وقال مالک رحمہ اللہ لا يجزئه، اس کے لیے اتنا تھوڑا سا وقت کافی نہیں ہے وقوف کے لیے، الا ان يقف في اليوم وجزء من الليل، کہ دن کا وقت سارا اور رات کا بھی تھوڑا سا وقت کچھ ایسا گزار دے، یعنی غروب آفتاب کے بعد تک وہ وہاں پہ رہے اور پھر آئے، تب اس کا وقوف درست ہوگا۔ لیکن الحجت علیہ ما روینہ، لیکن ان کے خلاف حجت یہی ہے، اس میں یہ او کا لفظ بھی ہے اس روایت میں۔ من اجتاز بعرفات نائما، اور اگر کوئی شخص عرفات سے گزر گیا سویا ہوا تھا، گاڑی میں گزر گیا، یا سویا ہوا تھا سواری کے اوپر سے ایسے سواری گزر گئی، او مغمن علیہ، یا بے ہوش تھا، او لا یعلم انہا عرفات، یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا عرفات سے گزر گیا، جاز عن الوقوف، وقوف عرفہ اس کا ہو گیا اور درست ہو گیا، لان ما هو الرکن قد وجد، کیونکہ جو رکن تھا کیا وہ الوقوف پایا گیا، لا یمتنع ذلک بالاغماء والنوم، اس کے لیے ہوشی اور نیند اس کی وجہ سے یہ ممتنع نہیں ہوگا۔ رکن صوم، جیسے کہ روزہ، تو روزے کا جو رکن ہے یہ بھی کیا ہے، کھانے پینے اور جماعت سے رکنا، تو کوئی آدمی اگر بیہوشی ہو گیا، صبح نیت کی اور بیہوش ہو گیا پورا دن، تو روزہ اس کا ہو گیا، اور اس طریقے سے سو گیا پھر بھی ہو گیا، بخلاف الصلاۃ، بخلاف نماز کے، کہ نماز میں ایسا نہیں ہے، اس میں بیہوشی آ گئی یا سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لأن لا تبقى مع الاغماء، کیونکہ یہ بیہوشی کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی، والجہل یخل بالنیہ، اور اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ وقوف عرفہ درست نہیں ہونا چاہیے اگر بندہ سویا ہوا وہاں سے یا بیہوشی کی حالت میں گزر گیا، تو کیونکہ نیت ہی نہیں پائی گئی، تو فرماتے ہیں کہ والجہل یخل بالنیہ، یعنی مجبور ہو جانا اور پتہ ہی نہ چل جانا، یہ تو نیت کے اندر خلل ڈالتا ہے، یہ لیست بشرط لکل رکن، یہ تو حج کے ہر رکن کے لیے شرط تو نہیں ہے نا کہ نیت کریں، نیت تو شروع میں بس پائے گی تو ٹھیک ہو گیا۔ ومن اغمی علیہ، اب یہاں سے یہ ذکر کریں گے کہ کوئی کسی آدمی کے اوپر بیہوشی طاری ہو گئی تو اس کے قافلے کے کسی ساتھی نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا، مطلب یہ کہ نیت کر لی، اپنا احرام اس کا اپنی طرف سے اصل ہے اور دوسری کی طرف سے وہ گوئے کہ نائب بن کر اس نے احرام باندھ دیا، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ ومن اغمی علیہ فحل عنہ رفقاؤہ، اس کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا، نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لیا، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ درست ہے، صاحبین فرماتے ہیں لا یجوز، ولو امر انسانا، یہ تو وہ صورت ہے کہ غیر حکم کے کی طرف سے اس کے ساتھیوں نے احرام باندھ لیا۔ دوسری صورت اسی مسئلے میں کہ امر انسان، باقاعدہ اس نے دوسرے آدمی کو حکم دیا تھا بان یحرم عنہ اذا اغمی علیہ او نام، کہ میں اگر بے ہوش ہو گیا یا میں سو گیا تو میری طرف سے وہ احرام باندھ دے، فاحرم المامور عنہ، مامور جس کو حکم دیا تھا اس نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا، صح بالاجماع، یہ تو اتفاق درست ہو گیا امام صاحب کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک بھی۔ حتی اذا افاق او استيقظ، یہاں تک کہ اگر وہ اس کو ہوش آ گیا اور وہ جاگ گیا یا وہ جاگ گیا یا بے ہوشی سے اس کو افاقہ ہو گیا، وَأَتَى بِأَفْعَالِ الْحَجِّ، حج کے افعال اس کے بعد وہاں سے آگے اس نے شروع کر دیے، لہذا درست ہے۔
لہما پہلے مسئلے کو اب دیکھتے ہیں جو اختلافی مسئلہ ہے، بغیر بتائے دوسروں نے اس کی طرف سے حرام باندھا، وہ صاحبین کے نزدیک درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہ لم یحرم بنفسہ، خود اس نے اپنے ذات خود تو احرام باندھا نہیں، ولا اذن لغیرہ بہ، اور دوسرے کو اس کا احرام کا باندھنے کا حکم بھی نہیں دیا، اجازت بھی نہیں دی۔ وہذا اجازت اس وجہ سے نہیں دی کہ لانہ لم یصرح بالاذن، ایک تو اس نے صراحتاً اجازت نہیں دی، تو یہ بات ہوگی۔ والدلالۃ، اور دوسرا ہوتا ہے دلالتاً اجازت دینا، فرماتے ہیں والدلالۃ تقف علی العلم، دلالت تو ہوتی ہے علم کے اوپر موقوف، اس کو پتہ ہو کہ دلالتاً جو اجازت ہوتی ہے وہ علم پر موقوف ہوتی ہے۔ جواز الاذن بہ، اور دلالتاً اجازت احرام کی وہ لا یعرف کثیر من الفقہاء، بہت سے فقہاء کو پتہ نہیں ہے، فکیف یعرف العوام، عوام اس کو کیسے جانے گی؟ مطلب یہ کہ قافلے کے اندر ہر ایک بندے کو یعنی اس چیز کا علم ہو کہ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس کی طرف سے دوسرا بندہ احرام باندھ سکتا ہے، اس کا پتہ ہو، تو یہ دلالتاً اجازت ہوتی ہے۔ اور یہ اس چیز کا پتہ تو فقہاء کو نہیں ہے تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ لہذا دلالتاً اجازت بھی یہاں پر علم نہ ہونے کی وجہ سے تمام قافلے والوں کو موقوف ہو گئی اور درست نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا امر غیرہ، بخلاف اس سے کہ اس صورت میں کہ جب وہ دوسرے کو حکم دے دیتا ہے بذالک صریحا صراحتاً، اس صورت میں پھر درست ہو جائے گا۔ ولہ، امام صاحب کی دلیل کہ انہ لما عاقدہم عقد الرفقہ، اس نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ رفاقت کا اور ہمسائیگی کا عقد کر دیا کہ بھائی ہم ایک ساتھ جائیں گے، ایک ساتھ آئیں گے سفر میں، اور عقد ہو گیا، فقد استعان بكل واحد منہم، تو یہ گویا کہ اس نے ہر ایک سے مدد تب کر لی عقد کرنے کے ساتھ ہی، فیما یعجز عن مباشرۃ بنفسہ، جس کام میں وہ فی نفس ہی بذات خود کرنے سے عاجز ہوگا، تو اس میں اس نے گویا کہ دوسروں سے مدد عقد کر لیا۔ احرام هو المقصود بهذا السفر، اور احرام ہی اسی سفر سے مقصود ہوتا ہے۔ فکان الاذن به ثابتا دلالتا، بس اس احرام کی اجازت بھی گویا کہ دلالتا ثابت ہو گئی ہے۔ والعلم، اور جو صاحبین نے فرمایا کہ جب قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دوسرے کی طرف سے احرام باندھا جاتا ہے یا نہیں باندھا جاتا، تو فرماتے ہیں والعلم ثابت، علم ثابت ہے نظراً الی الدلیل، دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے، اور علم ثابت ہے نظراً الی الدلیل، کہ جب دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے، دلیل یہ ہے کہ جب ہر ایک وہ مدد اپنے قافلے والوں سے چاہ رہا ہے اور قافلے والے بھی اس کی مدد کر رہے ہیں، تو دونوں طرف سے یہاں پہ علم پایا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر احرام بھی سب سے بنیادی چیز سفر میں احرام ہے، تو اس سے اگر ایک بندہ عاجز آ جاتا ہے تو اس کی مدد بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کو بھی خود علم ہے کہ میری مدد یہی کریں گے، اگر میں بغیر احرام کے بے ہوش ہو کر چلے گیا تو میں حکم دوں یا نہ دوں، ان کو یہ علم مجھے بھی ہے اور ان کو بھی ہے، یہ کر دیں گے۔ تو اس دلیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ہر ایک مدد اس سے چاہتا ہے، تو لہٰذا اس میں احرام کی صورت کے اندر بھی جو بنیادی مقصود ہے اس سفر سے، وہ بھی اس میں سب کو پتہ ہے۔ والحکم یدار علیہ، اور حکم تو دلیل کے اوپر اس کا دار و مدار ہوتا ہے، لہذا دلالۃ علم یہاں پہ موجود ہے۔ المرأۃ فی جمیع ازار، اچھا راجح قول اس پورے بحث کے اندر دوسری کی طرف سے احرام باندھنا درست ہے یا نہیں بغیر حکم کے یا حکم کے ساتھ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مفتبی ہے کہ دوسری کی طرف سے بغیر اس کی اجازت کے بھی احرام باندھنا درست ہے۔ قال والمرأۃ فی جمیع ذلک کالرجل، حج کے جتنے بھی مسائل ہیں ابھی تک ذکر ہوئے، ان سب میں عورت مرد کی ہی طرح ہے، لأنها مخاطبۃ کالرجل، یہ جتنے بھی احکام شریعت کی طرف سے ہوتے ہیں ان سب میں عورت مرد کے تابع ہو کر مخاطب ہوتی ہے، لیکن ہاں جہاں پہ عورت کو الگ ذکر کرنا ہو تو پھر اس کو الگ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ غیر انہا، لیکن کچھ فرق ہے، یہ کہ انہا لا تکشف رأسہا، یہ دوسری بحث ہے متفرق مسائل کی، بلکہ یہ تیسری ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپے گی، اپنے سر کو نہیں کھولے گی کہ ڈھانپ کے رکھے گی، لأنہ عورت، کہ وہ اس کے لیے پردہ ہے، وتکشف وجہا، لیکن اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی، لقول علیہ السلام احرام المرأۃ فی وجہہا، کہ عورت کے احرام کا جو اثر ہے اس کے چہرے کے اندر ہوگا۔ ولو سدلت شیئا علی وجہہا، اگر اس نے کوئی چیز اپنے چہرے کے اوپر ڈال دی، وجافته عنہ، اور وہ چہرے سے وہ چیز جدا ہے، الگ ہے، جاز ہکذا روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہ درست ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس طریقے سے مروی ہے۔ ولأنه بمنزلۃ الاستظلال بالمحمل، اور یہ اس طریقے سے ہے گویا کہ کسی کجاوے سے یا کسی چیز سے سایہ حاصل کرنے کی طرح ہے، تو جب چہرے کے ساتھ ٹکرا نہیں رہا وہ پردہ یا وہ جالی تو درست ہے۔ ولا ترفع صوتها بالتلبیہ، اور وہ
تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی، لما فیہ من الفتنہ، اگرچہ اس کی آواز پردہ تو نہیں ہے لیکن یعنی بعض نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی آواز پردہ ہے یعنی عورت کی، لہٰذا وہ اونچی آواز کرے گی تو اس میں فتنے کا خطرہ ہے۔ ولا ترمل، اس طریقے سے سعی بھی طواف کے دوران رمل بھی نہیں کرے گی یعنی اپنے کندھوں کو بھی نہیں ہلائے گی۔ ولا تسعی بین المیلین، اور سعی کے دوران بھی جو درمیان میں دو پٹیوں کے درمیان بھاگنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کرے گی۔ لأنہ مخل بستر العورہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے سطر کو کھولنے کے اندر مخل ہیں، یا سطر یعنی اس کے سطر کے اندر مخل ہیں کہ اس کا سطر کھل جائے گا۔ ولا تحلق، اور حلق نہیں کرے گی، ولکن تقصر، لیکن ایک پورے کی بقدر اپنے بالوں کو آگے سے کاٹے گی۔ لما روی ان نبی علیہ السلام نہا عن النساء عن الحلق، اللہ کے نبی نے عورتوں کو حلق سے منع فرمایا، وامرهن بالتقصیر، قصر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ولان حلق الشعر فی حقها مثلۃ، عورتوں کے حق میں بالوں کا بالکل مونڈ دینا یہ مثلہ ہے اور مثلے سے منع فرمایا ہے۔ کحلق اللحیۃ فی حق الرجل، جیسے کہ مرد کے حق میں داڑھی کو مونڈ دینا یہ بھی ایک مثلہ قرار دیا ہے اور ناجائز قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ عورت کے حق میں بھی مسئلہ ہے اور وہ بدصورت ہو جائے گی۔ وتلبس من المخیط ما بدا لها، وہ سلے ہوئے کپڑے کو بھی ان میں سے جو بھی اس کو آسانی ہو وہ پہن سکتی ہے۔ لأن فی لبس غیر المخیط کشف العورہ، کیونکہ غیر سلا ہوا جو کپڑا ہوگا اس سے اس کے سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہے۔ قالوا، فقہا فرماتے ہیں، ولا تستلم الحجر، اور استلام حجر بھی نہیں کرے گی یعنی حجر اسود کو بوسہ بھی نہیں دے گی، اذا کان هناک جمع، اگر وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو۔ لأنها ممنوعۃ عن مماسۃ الرجال، کیونکہ اس کو عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ ٹکرنے سے اور مس کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کو روکا گیا ہے۔ الا ان تجد الموضع خالی، نہ اگر جگہ خالی پاتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مرد میرے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں، تو پھر وہ حجر اسود کو بوسہ دے سکتی ہے۔ قال، مصنف فرماتے ہیں، ومن قلد بدنة تطوعا او نذرا او جزاء صید او شيئا من الاشیاء وتوجه معها يريد الحج فقد احرم۔ یہ متن ہے لیکن اس کو ہم اسی سبق کا یعنی اس کو اگلے سبق کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، متفرق ہی مسائل چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اگلے حصے کے اندر ذکر کرتے ہیں اور مکمل کر لیتے ہیں۔